سب سے بڑی غلطی آج کا نوجوان کر رہا ہے کہ وہ اس نے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. انہوں پتہ نہیں دادا کون سی نانا کون سی. پوچھا دادے دا کی نا پچھلا ورلڈ کپ کون جیتا پھر پھر کر بولنا شروع کر دیا. باپ کے مرنے کے بعد پھپھی کو سلام کرنا چھوڑ دیا, تائے چاچے کی گلی سے گزرنا چھوڑ دیا, کتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, تائے کو دیکھ کے منہ چھپا رہا ہے. بتا تیرے دل کے اندر نرمائی کہاں سے آئے گی؟ باپ سے گفتگو کرتے چبڑ چبڑ کر رہا ہے, ماں کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو, جب بیٹا باپ 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 بلائے, بیٹا یوں کر کے بات کرے, اپنی مونچھوں کے بال اپنے دانتوں میں دے کے چبانے لگ جائے, سمجھ لو کہ اللہ اکبر, باپ اور ماں کے ذلت کے دن آ گئے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرا بندہ, زانی زنا کر کے آوے گا, معافی مانگتا ہے, چھوٹ مل جائے گی. شرابی کو چھوٹ مل جائے گی, چور کو چھوٹ مل جائے گی. دو چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خبردار شرک کر کے نہ آنا. میرے ساتھ کھڑی ہو, پڑی ہو, لیٹی ہو, بیٹھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, لکڑی ہو, لوہا ہو, درخت ہو, قبر ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو چاہوں جسے چاہوں معاف کروں گا, مشرک کو میرے دربار میں معافی کوئی نہیں. وبالوالدین احسانا, ماں باپ سے حسن سلوک. دو چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں. عقیدے کی بات سنو, ذات میں صفات میں واحد ہے بس. روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا کرو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مرنے کے بعد رشتہ داروں کو چہرے پر نکھار نظر آئے گا, آسمان کے فرشتوں کو توحید کا سہرا نظر آئے گا. کوئی بھی ہو بھائی, کسی مسلک سے, کسی فرقے سے ہو, او بھائی زنانی کے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا؟ خدا کی قسم, زنانی کی کیا عزت ہوگی جو میرے اللہ کی عزت ہے. بہن کے ساتھ کوئی کھڑا برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا. کوئی کچھ نہیں کرتا, سب کچھ اللہ کرتا بس. سب سے پہلے یہ خدا کی قسم میں تنگ نظری کی بات نہیں کری, یہ اللہ کا, میرے اللہ کا حق ہے. زمین میرے اللہ نے بنائی, سورج چاند ستارے سب کچھ میرے اللہ ہے, تو کم از کم اتنا حق تو ہے کہ ذات میں صفات میں ہماری آنکھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آنا چاہیے. بے شک, بے شک. 4 بنیادی عقیدے, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, ختم نبوت کا, عقیدہ موت اور مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانے کا, 4 بنیادی عقیدے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اس دور کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, خواہ وہ کسی صورت میں ہو, گورا ہو, کالا ہو, چٹا ہو, عصبی ہو, نسبی ہو, سید ہو, قریشی ہو, کمبو ہو. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے, آمنہ کے لال کے شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ختم. مرنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے. 3 نظریات تو کسی نہ کسی درجے میں ہر کوئی مانتا ہے. مرنے کے بعد, جس طرح یہ جملہ ہماری زبانوں پہ اے جہاں مٹھا, وہ اگر مرنے کے بعد جی اٹھنا, یہ کوئی نہیں مانتا. حضور کی سیرت میں نماز کی جھلک ہے, روزے کی جھلک ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کی جھلک ہے, ساری چیزیں نظر آئیں گی. میرے عزیزوں, جو شادی کا موقع ہے, بھائی رحمت صاحب نے, سلیم صاحب نے آپس میں نسبتیں قائم کی. یہ گھروں کے اندر کمکم میں دعا کرو, آج ان دونوں بیڑوں کو دعائیں دے کے جاؤ, یا اللہ یہ گھروں کے باہر جو روشنی کی لڑیاں لگی, اللہ انہیں اندھیرے سے بچانا. یا اللہ اس کے سہرے میں ایسی برکت عطا فرما, ایسی خوشیاں عطا فرما دے. الہ العالمین, جو سواگن لال رنگ کا, نیلے رنگ کا, جیسا بھی گوٹے والا, موتی والا جوڑا پہن کے آئے گی, اللہ جل شانو اس کی چمک اتنی پیدا کر دینا کہ اس کے موتی کی چمک جس کے چہرے پہ پڑے, الہ العالمین اسے تو وقت کا بختیار کاکی عبد القادر جیلانی بنا دے, بایزید بستامی بنا دے.
میری بہنوں سے مجھے گلا یہ نہیں کہ کھانے اب بیان کے بعد سالن ٹھنڈا ملے گا، چاول ٹھنڈے ملیں گے، کیا پتا پانی میں برف ملے یا نہ ملے۔ مجھے یہ گلا نہیں کہ عبدالحنان کے لیے چرپائی پر تم نے چادر نہیں بچھائی یا پرانی بچھائی۔ مجھے یہ گلا نہیں کہ ایسی والا کمرہ دیا، سادہ کمرہ دیا۔ مجھے آج میری بہنوں سے گلا، مجھے آج میری بیٹیوں سے گلا۔ اللہ اکبر، تمہاری گودوں کے اندر چہرہ تو وقت کے ولی کا چمکنا چاہیے تھا، تمہاری گود میں تو محمد بن قاسم آتا، صلاح الدین ایوبی آتا، سلطان نور الدین زنگی آتا، محمود غزنوی آتا۔ بتا 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 کہ اس گلشن نے، اس فیکٹری نے عبد القادر جیلانی پیدا کرنے کیوں چھوڑ دیے؟ نظر مکان کو نہیں لگی، دکان کو نہیں لگی، نظر کاروبار کو نہیں لگی، گاڑی کو نہیں لگی، گائے کو نہیں لگی، بھینس کو نہیں لگی۔ گائے کو نظر لگ گئی، دودھ دینا چھوڑ دیا، بھینس کو نظر لگی، پھل دینا چھوڑ دیا۔ تجھے کس کی نظر لگی؟ اللہ اکبر، تیری گود کے اندر کتے بلے آئے، تیری گود نے انسان دینا چھوڑ دیا ہے۔ اپنا بھی تو علاج کروانا، جس کے سامنے جاتی ہے پیٹ ننگا کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ بابا جی پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ ہو، ان نئی جنریشن سے کیا، اب میں بات ذرا بزرگوں سے کروں گا۔ یاد ہے بابا جی؟ غیرت جاگتی ہے، اللہ ترقی دے۔ جب میری 15 سال کی بیٹی اور 20 سال کی بہو ننگے سر میرے سامنے آتی ہیں اور کہتے ہیں ابا جی روٹی کھاؤ گے، مر نہیں جاتے؟ جن ماؤں کا تم نے دودھ پیا، جن ماؤں کی گودوں میں تم کھیلے، رب اکبر کی قسم ہے اتنی با کردار وہ مائیں تھی، آسمان کا سورج ان کے سر کے بالوں کو دیکھتا شرماتا تھا۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں؟ من من مٹی کے نیچے جا کر قبر کے بکسے میں جا کے بیٹھ گئی۔ وہ مائیں تھی جو ساری زندگی اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے گھر والے کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے کبھی اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ آج بھائی بہن کے پیٹ پہ کان لگا کے کہتا ہے اللہ اکبر، میں لڑکی آ رہی ہے کہ لڑکا آ رہا ہے، دیکھ میرا پانجا کی حرکتہ کرتا پیا۔ یہ وہ بھائی تھا 9ویں مہینے کے 29ویں دن تک، جسے یہ نہیں پتا چلتا تھا ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے۔ شام کے وقت ماں گڑ کی ڈلی دیتی تھی یا چھوارے یا چینی دیتی تھی، جا مولوی صاحب تو دم کرا کے آ جا۔ بھائی پوچھتا تھا بخار ہے، سر میں درد ہے، کہ گڑ کی ڈلی دیکھ کے، کھجورے دیکھ کے مولوی خود ہی سمجھ جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے جب تک گھر کے اندر اونہا کی آواز نہیں آیا کرتی تھی، گھر والے کو یہ نہیں پتا لگتا تھا اللہ اکبر میری بہن ماں بن گئی اور میں بچے کا ماموں بن گیا، نہیں پتا تھا، بے شک نہیں پتا تھا۔ حق بات۔ جس دن بہن امید سے ہوا کرتی میکے میں سسرال میں گھر کے چوتھے کمرے میں اس طرح بند ہو جایا کرتی تھی جس طرح میرے عزیزو دلہن ڈولی میں بیٹھنے سے پہلے چھپ جایا کرتی ہے۔ پھر آنے والی اولاد بچپن میں اتنی بادب تھی، ماں کے بال نہیں پکڑتی تھی، ماں کا گریبان نہیں نوچتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پی کے ماں کی گالوں پہ یوں کر کے ہاتھ لگایا کرتا تھا۔ اب تو میرے عزیزو بچہ روتا ہے ماں کے منہ پہ تھپڑ مارنے لگ جاتا ہے، کہتی نکا بڑا شرارتی ہے، اس کے ہاتھ کو بھی روک لے، آج اس کا تماچا تیرے منہ پہ لگا، جب اس کا ہاتھ اندر جوتا ہوگا تیرے سر پہ لگے گا، خدا پاک کی قسم ہے 311 چک کے اندر تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ابا کتھے مربے تھے، پرا کتھے مربے تھے، گھر کس کے حوالے کر دیا؟ وارے انسان مربے کی چوکیداری کے لیے منجا کھیتوں میں بچھا لیا، گھر کی عزت کی چوکیداری کے لیے دروازے کے آگے کتا لا کے بٹھا دیا، مر نہ جاوا۔ کیا بات، بے شک کتنی بڑی تیری عقل تھی، کتنی بڑی تیری عقل تھی۔ گلی میں ڈگڈگی بجی، بچے 10-10 روپے لے کے آٹے کا کولا لے کے چلے گئے، کیا ہے بندر کا ناچ ہے، ناچتا ہے، وہ کہتا ہے بابو کیسے بنے گا، مہمان کیسے بنے گا، سسرال کیسے جائے گا، دولہا کیسے بنے گا۔ آسمان کے فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں اللہ یہ انسان ہے جس کے بارے میں کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یا اللہ کتنے کردار والا تھا، کتنی محنت والا تھا، کاش یہ محنت اپنے بچوں پہ کرتا، اس نے بندر پہ محنت کر کے انسان بنا دیا، بچوں پہ محنت نہ کی بچہ جانور بن گیا ہے۔
سارے بیٹھے ہو, قسم اٹھا کے بتاؤ بابا کرے بیندا سی, بابا ابا گھر میں ہوتا تھا, کمرے میں پھٹکنے کی 7 بچوں کی جرت نہیں. بے شک حیاک اللہ. گھر کے صدر سے اگر بات کرنی ہوتی تھی تو جنرل سیکرٹری ماں کے کان, اب میں مت تو کر, میں نہیں کردا تو کر, آ جڑا ہاں اور بکی گل ہے, کی گل ہے, کر لیں گے. پھر یہ میرے عزیزوں مرتا ڈرتا باہر آتا ہے, پھر یوں کر کے سر میں کھرک ہاتھ, سن دے نہیں من دے نہیں. اولاد نے نہ مانی, اس کے یوں ہاتھ اٹھے کر ابا اٹھا لے, اللہ نے مان لی, چلا جا کوئی نہیں, بہت عزت کروا لی تو نے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما, 3 حکم, قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خبردار آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرنی, کندھے اٹھا کے بات نہیں کرنی, سینہ تان کے بات نہیں کرنی, آنکھ مٹکا کے بات نہیں کرنی, کندھے جھکا کے بات کریو, جی کر کے بات کریو, آنکھیں جھکا کر, پلکیں بچھا کے بات کریو. اگر وہ زبان کے کڑوے میٹھے ہو تو نے بس ایک ہی دعا کرنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور نہ بولنی کچھ. بچا کیا ہماری داڑیوں میں یہ چٹے بال, آسمان کے فرشتوں کو تو حیا آ گیا, جس کو سارا دن میں نے کولو کے بیل کی طرح ہلوں میں, ریڑیوں میں, گاڈوں میں, کندھے پہ بوریاں اٹھا کر, تگاریاں دیواروں چھتوں پہ اٹھا کر, سارا دن کھیتوں میں, اور آج دنیا کہتی ہے میرے ابے نے میرے لیے کی کیتا, خدا پاک کی قسم وہ دن یاد کر 6 مہینے کا تھا, تجھے اتنا بخار تھا اور تیرا باپ راتوں کو لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا بھیکے مانگ رہا تھا. تیرے جیسا بغیرت کوئی نہیں, اس کے جیسا غیرت والا کوئی نہیں, تیرے جیسا بے خبر کوئی نہیں, اس کے جیسا خیر خواہ کوئی نہیں. لوکی کہندے میرے ابے نے میرے لیے کی کیتا, جا کے علاقے کے کھیتوں سے جا کے پوچھ, سانپ بچھوؤں کی پرواہ کیے بغیر راتوں کو گرمی کے موسم کے اندر گوڈے پانی کے اندر کھڑا ہو کر کھیتوں میں کون پانی لگاتا تھا. بے شک. آج کہتا ہے میرے ابے نے میرے لیے کیتا کی, تیرے لیے یہ کیا, اس نے کبھی عید کے نئے کپڑے نہ پہنے, بے شک پیروں میں جوتی نہ صحیح, سارا دن عید کے دن صبح سے شام تک امیر تیرے دروازے پہ, غریب تیرے دروازے پر, سارے کے سارے آئے, ابا نظر نہیں آیا. بقرہ عید میں میرے عزیزو جانور کے گلے پہ چھری پھر رہی تھی گھر کے اندر, اور تو تکے کباب کھا رہا تھا. تیرا بچہ تیرا باپ روڈ کے اوپر دہی بڑے اور گول گپے کی ریڑیاں لگا رہا تھا, اسے اس دن بھی گھر میں کھانا نصیب نہ ہوا. اب کہتا باپ نے کیا کیا. واہ شیخ واہ, حق بات ہے. باپ سراں دے تاج ہندے, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہیں. بے شک. کلمہ شہادت کا نعرہ لگا, 4 کونوں سے یوں کر کے چرپائی کے کندھا دیا اور یوں کر کے لے کے جا رہے ہیں. چرپائی کی آگے والے حصے پر, چرپائی کے بائیں پر میرے عزیزو آگے لکھا ہوا ہے 4 بول اگر تجھے سمجھ میں آ گئے تو تیری غیرت جاگ جائے گی. بے شک. سارا دن ماما نو سنائیاں, رات کو ماں کو سنائی, کبھی بیوی کے ذریعے سنائی, کبھی بچوں کے ذریعے سنائی, کبھی دوترے پوترے ڈانٹ کے چلے گئے, کبھی بہن بھائی ڈانٹ کے چلے گئے, کبھی جوائی کے آگے سر جھکایا, کبھی بنوئی کے آگے سر جھکایا, کبھی بیوی کے آگے شرمندہ کر دیا. جاتے ہوئے اللہ اکبر زبان سے ایک گیلا کر کے چلی گئی, کاش تو پڑھا لکھا ہوتا, ماں کا فرما بردار ہوتا, تجھے چہرے پر ماں کی مایوسی کی لائنیں پڑھنی آتی, تجھے پتہ لگتا. پتہ چرپائی کے اوپر 4 بول لکھے تھے. جب جنازہ گھر سے نکلا تو لکھا تھا چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, بڑے بڑے پاپڑ بیلے. ابا تو چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گیا تھا, لوگوں کے برتن اس نے مانجے. رب اکبر کی قسم ہے, برف کا پیالہ لینے کے لیے گئی, جب تک 50 کلو کے گٹو کی گندم صاف نہیں کرائی کسی نے برف کا پیالہ نہ دیا. اگر کسی سے پانی مانگنے گئی, انہوں نے کہا بی بی میرے جھاڑو دے کے چلی جا. بڑی بی بی, اللہ اکبر. میرے عزیز و تانے
ملتے تھے, بچی روٹیاں یہ لے کے آتی تھی, پھٹے کپڑے یہ لے کے آتی تھی, کمرے کے اندر ڈسٹنگ یہ کیا کرتی تھی. لوکی کہندے سی کون ہے, بیبیاں کہندی سی اے بندہ ہی فوت ہو گیا, لوارس ہے, گھر دے اندر پوچھا مار دی, 50 روپے دے دینا, ایدے تے راضی ہو جاندی ہے. تو کہاں سے فیسیں لے کے آئی, کہاں سے تو نے گھر کے اندر کہا کہ کہا بوتل پینی, اسے کہاں سے پیسے لے کے آئی. ابا تھانی دکان بند ہو گئی, 6 بچے چھوڑ کے چلا گیا, 4 بہنوں کا جہیز کہاں سے بنا, کس کے آگے بھیک مانگتی رہی, کس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی. لیکن ظالموں تم نے قدر نہ کی, جاتے ہوئے لکھ کے چلے گی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی, ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے, ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. بہنوں کو بہن بھائیوں کی لڑائی ہو رہی ہے, تو لے جانا, تیری میری لگ دی, تیری کوئی لگ دی. دیکھو مولوی صاحب او لوگو جا زکات شریعت کے مسئلے پوچھنے تھے وہاں بیٹھ کے پوچھتے ہیں, اسی 4 پرا جی ساری ذمہ داری میرے تے, 3 پراوان وذاب ہوئے گا گڑی, شکر کر خدا کا, اللہ اکبر. کسی کے کھاتے میں گائے آ گئی, کسی کے کھاتے میں بھینس آ گئی, تو مقدروں والا تھا, تیرے کھاتے میں ماں کی خدمت آ گئی ہے. کیا ہی بات ہے. صبح صبح جب مربے جایا کرے, میرے لاڈ میری میرے لاڈلے, بات یاد رکھنا, فقیری زندگی گزر گئی فقیر کی, یہی کام کرتے. اب تو ذرا میرے عزیزو, کیونکہ حالات پتلے پتلے, 1-2 تقریریں ورنہ ہوتی ہیں, ورنہ 7-7 8-8 پروگرام. بیمار تھا رمضان کی 29ویں رات میں بھی, آخری بیان 3:50 پر 7واں بیان تھا 29ویں رات کو. میرے خود اندر میرے جان نہیں, روزانہ کا یہ معمول. ابھی میرے عزیزو محرم ربیع الاول آئے گا, یہی حال ہو جائے گا, دن رات صبح شام پروگرام ہوں گے, ہر جگہ یہ دکھڑا سناتا رہتا ہوں, ہر جگہ تمہیں نیک تمنا ہے, دعائیں دے کے جاتا ہوں. میرے پیارو جب صبح صبح گھر سے نکلا کرو, اسکول والے اسکول کے لیے جائے, کالج یونیورسٹی والا کالج یونیورسٹی کے لیے جائے, کھیت مربے والا کھیتوں کے لیے جائے, پھیری لگانے والا سائیکل پر ریڈی پر پھیری لگانے کے لیے جائے, دکان والا اپنے ہاتھوں میں دکان کی چابیاں لے کے جائے. اما ابا نظر نہ آ رہے ہوں, ایسے تلاش کیا کر جیسے چھوٹے بچے کو تلاش کرتا ہے, جہاں نظر آ گئے ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لیا کر, تیرا ہنسنا ہو جائے گا, ان کی اللہ اکبر کلیجہ بڑا ہو جائے گا, تیرے کھاتے میں حج عمرے کا ثواب ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر ماں سے پوچھ لیا کر, پتہ ہے انہیں کہنا پتر جو مرضی کر لے, ماں دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے, ابے دے گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے, ابا جی اج کی پکانا ہے, ابا جی تسی دسو اج کی کھانا ہے, ابو جی تسی دال پکائیے حلیب پکائیے, ابو جی پنڈیاں پکائیے توریاں. باپ نے تو یہ کہنا پتر جی تیری مرضی پکا لے, میں تے انی کھانی ہے. لیکن میرے عزیزو اگر باپ کی مرضی سے دسترخوان بچ گیا تو تیرا دسترخوان بھی نور علا نور ہو جائے گا, تیرا مزاج بھی نور والا ہو جائے گا. نور والا کیا, خوشی خوشی والا ہو جائے گا, اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے گا. اور جب تجھے موقع ملے رات کی تنہائی میں, دل کے اجالے میں, ماں کے پیر پکڑ کے دبانے شروع کر دیا کر, ابا جان کے سر میں تیل لگا دیا کر, بیوی سے کہا کر آج سعادت مجھے دے, ابا کے کپڑے میں استری کر کے پہناؤں گا, خدائے پاک کی قسم وہ منظر یاد کر, تیری ماں نے تجھے کبھی بغیر استری کے کپڑے نہیں پہنائے. اللہ اکبر. تو ماں کو میلے کپڑے دیکھ کر منہ پھیر کے کیوں جا رہا ہے, لگتا ہے تیرے خونی رشتوں کے اندر دودھ کا پان پتلا نہیں ہوا, گرمی کی وجہ سے دودھ پتلا نہیں ہوا, تیرا خونی رشتہ ہی پتلا ہو گیا. اللہ اکبر. بہنیں اللہ اکبر بھائیوں کا مان ہوتی ہیں, کوشش کرنا ان کو ہنسا ہنسا کے بھیجنا, رجا رجا کے بھیجنا, ہنس ہنس کے دروازے سے رخصتوں دروازے پہ آئے. یقین جانو میرے عزیزوں بہنوں کا نور لانا, اگر ایک بہن نے بھائی کا گیلا کر دیا اگلا جہان مشکل ہو جائے گا, اگر بہن نے ہنس کے دکھا دیا تو اگلا جہان آسان ہو جائے گا. بہن دروازے پر, ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن دروازے پر آئے, ایسا استقبال کرنا کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنا باپ یاد آ جائے. اس طرح جفی پا کے پیار کرنا. اللہ اکبر. آج ریجا لا دیتیاں, آج بھائی اکرم نہیں کھڑا تھا, میرا ابا اسلم کھڑا ہوا تھا. آج اللہ اکبر بہنوں سے بھی عرض کروں گا, بھائیوں کے گلے نہ کرنا, اور گلے کرنے کے لیے تمہیں تھوڑی چیزیں ملی, بہنوں کے گلے نہ کرنا. جتنا بھی سخت ہوئے, جتنا بھی سخت ہو, اس کی سختائی ساری اس وقت نکل جاتی ہے, ساری. جب تجھے پھولوں کی سے اٹھا کر, تجھے گوٹے والا جوڑا پہنا کر, جب تجھے کسی کی جھولی میں ڈالتا ہے, تو یہ جوان جو کبڈی بلاکھڑے میں 10-10 کو بچھاڑ دیتا ہے, اس وقت تیرا چہرہ دیکھ کے یہ بھی رونے لگ جاتا ہے. گلے نہ کری پراوا دے کر دے. جب بھی تجھے موقع ملے ہاتھ اٹھا کے دعائی کرنا, دعائی کرنا. میرے ویرو گھر میں جایا کرو, سارا دن کھو کھو پہ بیٹھے رہتے ہو, گرمی کے موسم میں روڈوں پر
کیا یہ اچھا ہو. میں تمہیں رب کی رحمت آنے کے میں رستے میں تمہیں بتاتا ہوں. بہن برتن مانج رہی ہو اٹھا کے تو لگانے لگ جا. بہن جھاڑو دے رہی ہو پوچھا تو مارنے لگ جا. منجی وہ بچھائے بستر تو بچھانے لگ جا. اللہ اکبر. بہنوں سے بھائی پیر تو دبواتے ہیں. کاش وہ وقت آ جائے کہ بھائی بہنوں کے ہاتھ چومنے والے بن جائیں. پھر دیکھ گھر کا منظر کیسا سہانا ہو. گھر میں اے سی لگے نہ ملے لیکن خدا پاک کی قسم اللہ جنت کی ہوائیں تیرے گھروں میں چلا دے گا. مزاج تو بنا. واہ شیخ واہ بارک اللہ. بیٹی زحمت نہیں بیٹی رحمت ہے. آوے گھر کے اندر. میں نے علماء اکرام سے سنا جب بیٹی پیدا ہو ماں باپ کا منہ بن گیا آسمان سے فرشتہ آتا ہے دونوں پر اس کے زمرد کے موتیوں کے ہوتے ہیں یوں کر کے ماں اور بیٹی پہ پھیلا دیتا ہے. کہتا تو بھی کمزور تو بھی کمزور. کہاں ہے تیری کفالت کرنے والا, کہاں ہے تیری ذمہ داری اٹھانے والا, کہاں ہے اس کا باپ. میں آسمان سے اس باپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی خدا کی رحمت آ گئی. مبارک مبارک. آج کے بعد پریشان نہ ہونا. جتنے تیرے بگڑے کام ہیں ان کو سنوارنے کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا. حق بات حق بات. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. تھوڑا سرچ کر دوں نا. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. 2 فرض ہیں 1 واجب ہے 3 سنتیں ہیں. 2 فرض ہیں 1 واجب ہے 3 سنتیں ہیں. برات چلی گئی کہ جائے گی ابھی ہوگی ماشاء اللہ. دولہا دولہا بن کے گیا دلہن کے گھر چلا گیا اور بڑی بوتلیں چلی بڑی آئس کریم میں کھانے چلے. ایک مولوی صاحب اس کر کے مظلوم مولوی ہے ایک ڈیری چک کے لے کے آیا. جس گاڑی میں گیا وہ گاڑی 45,000 کی. مولوی صاحب کا رجسٹر 2,000 روپے کا. وہ بڑے نے بس بڑے نے حق بات حق بات. جتی چھپائی علی 20,000 لے گئی مولوی نے پھر بھی 2,000 ہی ملے. سیپی والا کارڈ وڈن والا 1,000 لے گیا مولوی پھر بھی 2,000 ملے. مدرسے میں شام کو فون آیا السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی حضرت صاحب سو گئے جے. انہیں کہ جاگ دے پہ ہاں. مولوی صاحب منڈیا روٹی شوٹی کھا لئی. ہاں جی کھا لئی. اٹھاؤ آج تو جاؤ. کی ہویا روٹی ماشاءاللہ ولیمہ بچے دا ولیمہ کیتا سی. جی اچھا کیتا سی. روٹی بچ گئی سی باہر سٹن تو بہتر ہے. سمجھا مدرسے طالب علم دے منہ لگ جائے. مولوی صاحب جزاک اللہ. میں کھڑا بوئے تے لے خبردار کہ کتے کھا گئے بلے کھا گئے شریف کھا گئے بدماش کھا گئے. اب قرآن کے وارث یاد آئے. جا صبح چڑیوں کو ڈال دینا کھیتوں میں چوکوں پہ ڈال دے جانور کھا جائیں. خبردار دار روٹی چھڑا کر میں چھوٹے گوشت کا لالچ نہ دے. رب اکبر کی قسم ہے چٹائیوں پر بیٹھ کر میں دار روٹی پر ہی خدا کا شکر ادا کرنے دے. تو مرغیاں پروٹھے کھا کر 22ویں گریڈ کی کرسی سنبھالے گا. ہم دار روٹی کھا کر حضور کا محراب اور ممبر سنبھالیں گے. سانو رہن دے صحیح بات تیری مہربانی. ماشاءاللہ مزہ تو تب تھا تجھے قرآن کے وارثوں کی قدر ہوتی. کنیاں دے گا 80 دے گا پکیاں. کہندا خبردار کوئی ہاتھ نہ لاوے. پہلے 4 دے گا چک کے پڑھنے مدرسے دے اندر دے کے آؤ. پہلے حضور کے مہمان کھائیں گے پھر میرے مہمان کھائیں گے. وہ تو یاد نہیں آندا جدو مر جاندہ جی مولوی صاحب بچے کھلا دیو جی چلو سارے جا رہے ہوں لگے پے میں. وہ تو یاد آندا. آہو جد روٹی کھان دی واری آئی تے قرآن والے نو جنہ ہاتھ چاہ کے دعا کیتے ایک 4 ہو جو گلوں پھڑ کے ادھر کر دے. تیرے میرے ورگے آ گئے اللہ اکبر جنہوں نے اے نہیں پتا میں ووٹ لین آیا پیو دی تعزیت کرنا. ادھر ٹیشو بھی دے کول منرل واٹر بھی کول. اور خبردار ان کو کھانا کھلا جل کے پروں کے نیچے فرشتے پاؤں پر بچھاتے ہیں. جل کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. قرآن کے وارث خدا پاک کی قسم یوں کر کے ہاتھ اٹھا دے. رب ظلمتوں کو بدل کر رحمتوں کے اندر اللہ مزاج کو تبدیل فرما دے. تجھے کیا پتا ایک محمدی باغ ہے ایک جنتی باغ ہے. جنتی باغ مسجد ہے یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں. محمدی باغ مدرسے ہیں جہاں حضور کے مہمان آتے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں مدرسے محمدی باغ ہے. اس باغ کے پودے قرآن پڑھنے والے ہیں. اس باغ کے مالی قرآن پڑھانے والے ہیں. میرے عزیزوں مدرسے کی خیر خائی کرنے والے اس باغ کے رکھوالا اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے. مالی اپنا کام پورا کرتا رہے. اور میرے عزیزوں پودے اپنی موج میں مسکراتے رہے. رب اکبر کی قسم قیامت آ جائے گی
رب کا قرآن بھی آباد رہے گا, قیامت کی صبح تک محمد کا فرمان بھی آباد رہے گا. اللہ میں قبول فرما لے. شادی 6 چیزوں کا نام ہے, بس سنو اور دعا کر کے اپنے گھروں کو جاؤ. 2 فرض ہیں, 1 واجب ہے, 3 سنتیں ہیں. لڑکا دولہا بن کے میرے عزیزوں آ گیا, مولوی صاحب درمیان میں آ کے بیٹھ گئے اور لڑکے کو آفر کی, محمد سلیم بھٹا کی بیٹی کی شادی تیرے سے, نکاح تیرے سے میں کر رہا ہوں, تجھے قبول ہے. مولوی صاحب نے آفر کی, لڑکے نے ایکسپٹ کیا, قبول کیا. مولوی صاحب نے کہا تجھے قبول ہے, اس نے کہا جی قبول ہے. یہ پہلا فرض ہے. موجود 2 گواہوں کے ایجاب و قبول, نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے. پھر موجود 2 گواہ, کتنے نے شادی دے گواہ, اے آگے جی آگے جی. فرمایا میں نے اس لڑکی کی شادی ولد یہ تیرے سے کر دی, تیرے والد کا نام یہ. موجود 2 گواہوں کے ایجاب و قبول پہلا فرض, 2 گواہ پہلا فرض. حق مہر واجب ہے, حق مہر واجب ہے. 3 سنتیں ہے, خطبہ پڑھنا سنت, چھوارے اچھالنا یوں کر کے بانٹنا, ٹوکرا گیا یہ سنت ہے بھائی. چھواروں کی ٹوکری آ گئی, یوں اٹھایا اور یوں, سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا میرے عزیزو ولیمہ سنت ہے. پھر یاد کر لو, 2 فرض ہے, 1 واجب ہے, 3 سنت. میرے عزیزو نکاح عبادت ہے, افضل ترین عبادت ہے. عبادتوں کے اکٹھے ہونے کا ذریعہ ہے, نکاح عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجدوں میں کرو. عبادت کہاں ہوتی ہے؟ مسجدوں میں. کہاں ہوتی ہے بھائی؟ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ذکر اذکار اللہ کے گھر میں. عبادت مسجد میں ہوتی ہے. فرمایا نکاح عبادت ہے میرے عزیزوں. نکاح آپ نے فرمایا مسجدوں میں کرو, نکاح عبادت ہے. پھر آپ نے فرمایا افضل ترین عبادت ہے. فرمایا اللہ اکبر, نکاح جمعے کے دن کرو, مسجد میں کرو, جمعے کے دن کرو. پھر عبادت کے اکٹھے ہونے کا ذریعہ ہے میرے عزیزوں. مسجد کے اندر عبادت, مسجد کے اندر جب نکاح ہوگا فرشتوں کا ماحول ملے گا, ہر بندہ باوضو ہو کے آئے گا, ہر بندہ مسجد کا احترام کرے گا. کسی کی زبان پہ گالی نہیں ہوگی, کسی کی زبان پہ گفتگو بیہودہ نہیں ہوگی, ہر کوئی سبحان اللہ واہ مبارکباد کی باتیں کرے گا. پھر میرے عزیزو اللہ اکبر, نماز کا وقت ہوگا, نماز بھی پڑھ لی جائے گی, اذان بھی سنی لی جائے گی. پھر میرے عزیزو دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے. نہ کوئی بھنڈ آئے گا, نہ بڑبڑ کرنے والا آئے گا, نہ کوئی باندھا نچانے والا, نہ ڈھولکیوں پہ سیرا پڑنے والی آئیں گی. عبادت تھی, عبادت والی جگہ پہ ہوئی, عبادت کرنے والے لوگوں کے درمیان ہوئی. پھر عبادتوں کے اکٹھا ہونے کا, جب نکاح ہو جائے گا تو آنکھ بے حیائی سے رک جائے گی, جب نکاح ہو جائے گا تو بے لذت گناہ سے وجود رک جائے گا, بے حیائی کی طرف سے بےہودہ باتوں سے رک جائے گا, موبائل کی گندی دنیا سے ذہن مٹ جائے گا. پھر اپنی نسل کو بڑھانے کی فکر ہو جائے گی. پھر آگے نسل بڑھے گی, کوئی بیٹا بن کے حافظ بنے گا, کوئی قاری بنے گا, کوئی عالم بنے گا, کوئی شیخ الحدیث و تفسیر بنے گا. میرے عزیزوں بیٹی بنے گی, حافظہ بیٹی آئے گی, حافظہ بنے گی, قاریہ بنے گی, عالمہ بنے گی. اب بتا نکاح تھا مسجد کے اندر ہوا, عبادت والی جگہ پر بندوں نے عبادت کی, اللہ نے اس عبادت سے کتنی راہوں کو کھول دیا. بیٹا عالم بن گیا, بیٹا حافظ بن گیا, بیٹا قاری بن گیا. اور تو اور چلتا ہوا گدا گاڑی والا, ریڑے والا, اس نے یوں کر کے دیکھا, انہوں نے کہا نماز ہو رہی ہے, کہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کہ سنت طریقے سے نکاح ہو رہا ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میرا بچہ جوان ہے, مجھے توفیق ملی تو میں بھی سنت طریقے سے نکاح کروں گا. دل کے اندر یہاں بیٹھے 36 نے کہہ دیا انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں بھی نکاح مسجد میں کروں گا. تو کتنی عبادت کو وجود کے اندر لانے کا ذریعہ بن گئی. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے میں نے سنا, فرمایا اولاد کے 3 حق ہیں, ادبوا اولادکم علی 3 خصال, حب نبیکم اہل بیتی و تلاوت القرآن. اپنے بچوں کو اللہ اکبر حضور کی محبت کے تذکرے سناؤ. جب لیلا مجنون ارتغل احرام جنون, ہم بھی تو موبائلوں کی دنیا میں رہتے ہیں, جب ایسی بےہود کی جائے گی تو تیرا بیٹا صدیق عمر کے ترانے کہاں سنے گا. پھر تو میرے عزیزوں ان سے جنگ جمل و جنگ صفین یاد آئے گی. پھر عثمان کے مقام پہ انگلیاں اٹھائے گا, پھر حضرت علی کی شجاعت پہ انگلیاں اٹھائے گا, پھر صحابہ کو علی کو آمنے سامنے لے کے آئے گا, ماں بیٹے ماں عائشہ کو علی کو آمنے سامنے لے کے آئے گا. خدا کے واسطے بےہودہ ماحول سے, بےہودہ گیدرنگ سے توبہ کرو اور اپنوں کے اندر بیٹھنا سیکھو, اپنوں سے سمجھ کی بات لو. زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارو. بازاروں میں کیا ملتا ہے, دہی بیچنے والا دہی بیچ رہا ہے, اب وہ تھیلی پڑ لا, تو تے آنا وہ ہاتھ رکھ لے, ہاتھ تجھے کیا لینا دینا. بے شک. اسی کی دکان پہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہے, اتنے بیٹھ کے چائے کہہ رہا ہے دہی, اور پورا بھی تو لیا کہ نہیں تو لے لے. پتہ نہیں اس کی چائے کے ذائقے میں گڑبڑ تھی, پتہ نہیں اس کی مٹھاس کے اندر. جہاں موقع ملتا ہے تیر چلانے میں دیر نہیں کر, وہی کاٹتے.
भतीजी की शादी हुई, भतीजी की शादी ताया बैठा हुआ है और लड़की के ससुर से कह रहे हैं चंगी तरह वेख लिया सी कि नहीं वेख लिया सी, फाड़ चल रही है। अल्लाह ना मेरे भाऊ, एक माशरा हमने कायम करना है, पूरी दुनिया को मैसेज देना है। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान का इस वक्त मकाम क्या है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है मेरे अजीजों, क्या बेहूदगियाँ। अब तो मेरे अजीजों फॉलोअर बढ़ाने के लिए, टिकटॉकर बढ़ाने के लिए बहनों को नंगी किया जा रहा, माओं को नंगी किया जा रहा, बापों को नंगी किया, इबादत वाली जगहों का भी तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। मेरे अजीजों, हुजूर के रोज़े पे दुरूद सलाम याद नहीं रहता, मोबाइल याद रहता है, बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए मेरे अजीजों सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं रहता, मोबाइल याद रहता है। जगह तो देख कौन सी, जहाँ की मिट्टी भी आला, जहाँ की हवाएं भी आला, जहाँ के पत्थर भी आला, जहाँ की फिजाएं भी आला, वहाँ की खजूरें भी आला, वहाँ के मीनारों के रंग भी आला, वहाँ की जालियों का मंजर भी आला। खुदारा खुदारा, ये मकाम बेअदबी नहीं, मकाम अदब है। अल्लाह सबको हज करवाए, कह दो आमीन। बार बार अल्लाह उम्रा कराए, बार बार हुजूर के रोजे की ज़ियारत कराए। बेअदब हो के जाना ना, बेअदब हो के आना ना। ये ना हो कि जब मेरा अजीज हो मदीने से पाकिस्तान आओ, मेरे प्यारो जब मदीने से पाकिस्तान आओ, कंबल मदीने वाला, जाए नमाज मदीने वाला और टोपी मदीने वाली, खुशबू तस्बीह मदीने वाली लेके आओ। एयरपोर्ट पर किरदार गैरों का लेके आ जाओ। हमने कंबल नहीं लेके आना, हमने मेरे अजीजों टोपियां नहीं लेके आनी, हमने मदीने का रुमाल नहीं लेके आना, बल्कि मदीने वाले का किरदार लेके आना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आखिरी बात, वज़अुल क़ता, वज़अुल क़ता। वज़ा कहते हैं लिबास को, क़ता कहते हैं कटिंग को, क़ता कहते हैं कटिंग को, दाढ़ी की हो, मूंछों की हो, सरों की हो। इस वक्त जो आपके बाल हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, इसमें सुन्नत की माजरत के साथ अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं मीर मेख नहीं निकाला, सुन्नत की झलक नजर नहीं आ रही। बाई तरफ मांग निकालोगे यहूदियों की अलामत है, दाई तरफ मांग निकालोगे ईसाइयों की अलामत है। बाल ऊपर की तरफ करो, दरमियान में मांग निकालो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मेरे अजीजों, हुजूर ने फरमाया बाल ऊपर की तरफ बढ़ाओ, दाढ़ी नीचे की तरफ लेके आओ। लेकिन मैं क्या करूँ, जालिम बाल नीचे को ला रहा, दाढ़ी ऊपर को लेके जा रहा है। तीनों तरफ से लोग दाढ़ियों पे कहते हैं इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं, और मेरा जी चल बड़ी ना रख, ओढ़नी तो रख जितना शरीयत कहती है, कम से कम तीनों तरफ से एक मुठ होनी चाहिए। ज्यादा रख ले, फतवा भी है, तकवा भी है, तेरी मेहरबानी। लेकिन इससे कटाएगा, बढ़ाएगा, तेरा चेहरा भी नूर नूर हो जाएगा। अगर हटाएगा तो फतूर फतूर हो जाएगा। खुदाए पाक की कसम है, तो हुजूर की सुन्नत पे कैंची चला, अल्लाह खानदानों के अंदर कैंची चलवा देगा। तौबा करो, तौबा करवाओ। रहमत वाले नबी ने यूं करके अपनी पिंडली मुबारक पर हाथ लगाया कि शलवार सिर्फ टखनों से ऊंची नहीं बल्कि पिंडलियों से भी ऊंची होनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी ने, ये मसला है हदीसों का नहीं, ये मसला बरेलियों का नहीं, सल्फी सैफियों का नहीं, देवबंदियों का नहीं, ये मसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी दाढ़ी तीनों तरफ से एक एक मुट्ठी होनी चाहिए, इससे बड़ी। और मेरे अजीजों, मूछें कतरवाना है नहीं, लंबी रख लो, लेकिन आपके मूछों के बाल खाने पीने वाली अशिया में शामिल ना हो, आपके बाल ऊपर की तरफ हो। अल्लाहु अकबर। और इसी तरीके से वज़ा कहते हैं लिबास को। मेरे अजीजों, पूछो मदीने वाले का लिबास कैसा था। किरदार की तो तकरीर हो रही है, लिबास की तकरीर कौन करेगा। ताकि मेरे अजीजों, इन फिजाओं को, इन हवाओं को, इन दरख्तों के पत्तों को, हमारा कीदा नजरिया यही सारी अल्लाह की मखलूक है। आज नहीं तो कल अपना किरदार ऐसा जाहिर कर, चेहरे का, कपड़े का, अपनी जुबान से कलमात ऐसे सुना ताकि ये भी गवाह हो जाए, दरो दीवार हवा फिजा गवाह हो जाए। इसी मस्जिद में ऐलान हो, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने कम्बोदा, फलाने पठानडा, फलाने अमानडा जनाजा जा रहा है। ये दरख्तों के पत्ते, ये हवा फिजा के, मौलवी साहब तू धोखा खा गया, अवाल पठान नहीं जा रहा बल्कि मोहम्मद का गुलाम जा रहा है।